تو جس کسی نے قرآن کے علاوہ کہیں سے ہدایت تلاش اس کو اللہ گمراہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت تو کیا کرو، ترجمہ نہ پڑھا کرو، گمراہ ہو جاؤ۔ یہ کریں گے تو گویا قرآن سے چمٹے ہیں، قرآن کا حق ادا کیا، یہ کر لیا اللہ کی مدد آپ کے شامل ہے۔ وہ سابقہ ماضی کے آئینے میں آپ مستقل اگر دیکھ سکیں تو آپ کو وہ ملیں گی، وغیرہ نہیں مل سکیں۔ اور اسی سے پھر یہ مطلب بھی دے دیجیے کہ آپ اگر صرف الفاظ ہی میں جو اٹک کے رہ گئے تو پھر بھی نہیں ملیں گے۔ یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ اگر آپ اس میں پڑ گئے اور اس کی مصروفیت کی وجہ سے دعا نہیں کر سکے تو جو دعا کر کے مانگتے اس سے زیادہ اللہ عطا کرے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ وقال عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہم نے اس سے قبل فتنہ دجال کے حوالے سے آگاہی حاصل کی ہے، اس سے بچاؤ کا راستہ یا لائے عمل معلوم کرنا ہے یا اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اس کے لیے میں نے سب سے پہلے سورہ کاف کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات پر شکر ادا کرنے کا کہا ہے یا شکر کی طرف ترغیب دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، شکر اس اللہ کا ہے کہ جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، اور پھر اس کتاب کے چند خصائص بیان ہوئے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی عوج نہیں رکھا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اور اسے آپ کہیں اس میں کوئی فریب نہیں ہے، اس میں کوئی دجل نہیں ہے، اس کا مضمون بہت واضح ہے، یہ کتاب مبین ہے، اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، اس کے لفظوں کو ٹیڑھا میڑھا نہیں کیا جا سکتا، اس میں الحاد نہیں تلاش کیا جا سکتا۔ یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب بنائی جس میں کوئی ٹیڑھ اور کوئی کجی نہیں رکھی، یہ اپنے مضمون میں بہت واضح ہے۔ اور ایک صفت اس کی بیان کی قیمن، یہ بالکل سیدھی ہے، یہ اس کے اندر وہ جو ہیج پیچ ہوتی ہے۔ اب اگر اس کو آپ وہ جو ہم نے دجال کے حوالے سے جو چیزیں سمجھی تھی ان میں یہ بھی تھا کہ وہ زخرف القول غرورا باتیں ہوتی ہیں، باتیں بڑی مزین بہت ہی خوبصورت، لیکن یہ کہ وہ دھوکے کی باتیں ہوتی ہیں، ملمہ کی ہوئی دھوکے کی باتیں۔ اس کے مقابلے میں یہ دیکھیے صفات آ رہی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس میں کوئی عوج نہیں، اور اسی کو مؤکد کیا کہ یہ قیمن ہے، بالکل سیدھی ہے۔
اس کے اندر ٹیڑھ نہیں ہے، ہیج پیچ نہیں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس کے آغاز میں تاریخ بنی اسرائیل کے مختلف ادوار کا ذکر ہے، ان کے آغاز کا ذکر ہے، ان کے عروج کا ذکر ہے، پھر ان پر اس زوال کا ذکر ہے کہ جو بخت نصر کے ہاتھوں آیا، پھر ایک اور عروج کا ذکر ہے، اور اس عروج کے بعد پھر ایک اور زوال کا ذکر ہے جو ٹائٹس رومی کے ہاتھوں آیا، اور اس کے بعد انہیں یہ کہا گیا کہ تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وإن عدتم عدنا، اگر تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے اعادہ کیا یعنی سرکشی کی، جو کچھ پہلے کرتے رہے وہ اب کیا، ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے، تو اب تمہارا رب تم پر کیسے رحم کرے گا، تمہارے دشمنوں سے تمہیں کیسے بچائے گا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ یہ جو اقوم ہے اسی وہ مادہ ایک ہی، اقوم بھی اور قیم بھی، تو یہ قرآن جو ہے یہ سیدھی کتاب ہے، اور اقوم یہ بالکل جو سیدھا رستہ ہے جو صراط مستقیم ہے اس کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اب اسے اس تناظر میں دیکھیں کہ تمہارے لیے جو خطرات ہیں، جو تمہارے لیے اندیشے جہاں جہاں ہو سکتے ہیں، جہاں تمہارے بہکنے کا خطرہ ہوگا، وہاں سے صراط مستقیم پر بچا کے لے جانے والی کتاب یہ ہے۔ اچھا، اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد اب وہ مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا مطلب کیا ہے۔ اعتصام کہتے ہیں بچنے کے لیے کسی سے چمٹ جانا۔ ہم عام طور پہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ، پکڑ لو اللہ کی رسی، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ یہ عین صاد میم اس کا مادہ ہے، اور عصمت کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے، عاصم بچانے والا، معصوم جس کو بچا لیا گیا ہو۔ اب اس سے جب گیا یہ باب افتعال میں تو اعتصام بنا، اب بچنے کا معنی اس میں شامل ہو، بچنے کے لیے کسی سے چمٹ جانا، بچاؤ کے لیے کسی کا سہارا پکڑ لینا۔ تو بچاؤ کے لیے کہاں پہ جائیں؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اور اللہ کی رسی در حقیقت اللہ کی کتاب ہے۔ گویا اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ گے، لگ جاؤ گے، چمٹ جاؤ گے تو جو بھی خطرات ہیں ان سے بچ جاؤ گے۔ اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک طویل حدیث ہے، اس کا ذکر جو ہے ہمارے پہلے بھی لیکچرز میں بھی آیا ہے، لیکن یہ کہ آج میں اس کو پورا آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بلکہ کوشش میں ہوگی کہ کسی قدر تفصیل سے آپ کے سامنے ان الفاظ کا جو ہے وہ کچھ تھوڑی بہت تشریح بھی کر سکوں۔ یہ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر تھی، ان کے جو تاثر ان کا تھا، انہیں اللہ کے نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جو حضور کا تاثر تھا اس کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول کہ وہ فرماتے ہیں انہا ستکون فتنۃ، بے شک ان قریب ایک فتنہ ہوگا۔ اب وہ فتنہ کیا تھا؟ اکثر جو شارعین ہیں انہوں نے اس کا معنی یہی کیا ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتنہ اٹھا، جو عبداللہ ابن سبا نے اٹھایا تھا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پورا دور اسی فتنے کی نظر ہو گیا، اور اسی فتنے کا پھر آخری سرا وہ ہے جو واقعہ ہوا کربلا کا۔ تو در حقیقت یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس میں لاکھوں مسلمان جو ہے وہ طے کیے گئے اور اپنی ہی تلواروں سے ہوئے، تو یقیناً بہت بڑا فتنہ ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں کسی خاص فتنے کا ذکر نہیں ہے، کوئی بھی فتنہ ہو سکتا ہے۔ البتہ سیاق و سباق کو جب ہم دیکھیں گے تو بہرحال ایک اندازہ آپ کو شاید خود بھی ہو جائے، نہیں ہوگا تو میں آخر میں اشارہ کر دوں گا کہ ہماری امت میں ٹھیک ہے وہ بھی بہت بڑا فتنہ رہا ہے، لیکن آپ کبھی گمراہ گروہوں کی، جن کو امت نے بحیثیت مجموعی گمراہ قرار دیا ہے، ان میں سے خوارج کو چھوڑ دیں، معتزلہ کو چھوڑ دیں، اس طرح کے چھوڑ دیں، باقی اکثریت وہ گروہ ہیں، باطنیہ ہوں، مرجیہ ہوں، فلانے ہوں، جن کا سلسلہ جا کے کہیں نہ کہیں تصوف سے جڑ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل تصوف سارے کے سارے غلط تھے، لیکن یہ کہ بہرحال اس رستے سے وہ بہت کچھ ہوا کہ جس میں سب سے زیادہ امت جو ہے وہ ملوث ہو کے گمراہی میں پڑی، دین سے دوری سب سے زیادہ اس رستے سے آئی ہے۔ اور یہاں پہ الفاظ گویا بول رہے ہیں
کہ اور ویسے بھی یہ جتنے بھی سلاسل ہیں یہ سارے جا کے حضرت علی رضی اللہ ایک کو چھوڑ کر باقی سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے. انہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے یہ بات فرمائی اور وہ بتاتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا انہا ستکون فتنۃ، بے شک عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا. کل تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا مل مخرج منہا، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. مخرج یعنی جو بھی کہیں جو دروازہ ہوتا ہے نکلنے کے لیے، جیسے عرب اگر آپ جائیں ایئرپورٹ پہ سعودی عرب میں تو وہاں مخرج لکھا ہوتا ہے، جیسے یہاں ایگزٹ لکھا ہوتا ہے تو وہاں مخرج لکھا ہوتا ہے. تو نکلنے کا راستہ، وہ جو فتنہ ہوگا جس میں ہم گھر جائیں گے اس سے نکلنے کا راستہ کیا؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. اچھا ذرا یہاں پہ رک کے تھوڑا ایک فرق نوٹ کیجئے کہ زمانہ کتنا فرق ڈال دیتا ہے انسان کی سوچ پر، نقطۂ نظر پر، اس کے طرز عمل پر یا طرز فکر پر، زاویہ نگاہ پر. آج اگر آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں کہ ایک فتنہ ہوگا، اسے خبر دیں ایک فتنہ ہوگا، آپ ذرا سوچیں اس کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہمارے ذہن میں بھی یہی آئے گا کیا ہوگا. حضرت علی کے ذہن میں آیا ہی نہیں کیا ہوگا، ان کے ذہن میں آیا نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. یہ ایک فرق ہوتا ہے جس ماحول میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، جہاں آپ کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، جہاں پر آپ نے جو ہے آپ کا ذہن جو ہے وہ اس نے ارتقا پایا ہوتا ہے، اس کا ایک فرق ہے. یہ بہت واضح فرق ہے جو ہمارے سامنے آئے گا. یعنی ہمارا یہ سوال اتنا نیچرل ہے، ہمیں تو ایسا نیچرل لگتا ہے کہ یہ مخرج کا سوال ہمیں جو ہے غیر فطری محسوس ہوتا ہے کہ پہلے اس کی نوعیت معلوم ہونی چاہیے، اس کی کیفیت معلوم ہونی چاہیے، اس کی شدت معلوم ہونی چاہیے، اس کا جو ہے وہ طرز معلوم ہونا چاہیے. ہمارے ذہن میں پہلا سوال یہ آئے گا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں پہلا سوال یہ آیا اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، جو فتنہ ہوگا اس سے نکلیں گے کیسے. مل مخرج منہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکلیں گے کیسے، مخرج کیا ہے اس کا. کالا، حضور نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. آپ اسے یوں تصور کریں نا کہ کوئی کہے عنقریب اندھیرا چھا جائے گا، روشنی کیا ہوگی؟ مطلب اندھیرے میں تو کام آنے والی شے روشنی ہے، روشنی کیا ہوگی؟ اللہ کی کتاب. ایک عنقریب فتنہ ہوگا، نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، بچاؤ کیسے ہوگا، بچیں گے کیسے؟ اللہ کی کتاب. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. اب سنیے اس کے بعد اس کتاب کی صفات بزبان نبوت. فیہ نبأ ما قبلکم، اس کتاب میں خبریں ہیں تم سے پہلوں کی. وہ خبریں تو ہمیں معلوم ہیں، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، وہ ساری سابقہ اقوام، وہ جن کی ہماری تاریخ میں جن کا ریکارڈ نہیں ہے وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا، اور جو انسان کے ریکارڈ میں ہیں معلوم تاریخ کی قومیں ہیں ان کا بھی ذکر قرآن نے کر دیا. تو فیہ نبأ ما قبلکم، یہ نبأ وہی ہے، نبی اسی سے بنا ہے، نبأن خبر، اس میں خبریں ہیں، خبر ہے اس تم سے پہلوں کی. وخبر ما بعدکم، اور اس میں خبر ہے ان کی کہ جو تم سے بعد آئیں گے. اب یہاں پہ ذرا رک جائیے. سابقہ امت لوگوں کی جو خبریں ہیں وہ تو ناموں کے ساتھ ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان سب کی خبریں آپ کو مل جائیں گی. یہ جو خبریں ما بعدکم ہیں، تم سے بعد والوں کی ہیں، ان کی خبریں تو ناموں کے ساتھ نہیں ہوں گی. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ ناموں کے ساتھ نہیں ہے. یہ کیسے ہوں گی؟ یہ کہیں بٹوین دا لائن ہوں گی، یہ کہیں اشاروں میں ہوں گی، یہ کلام کو جوڑ کر اس کے نتیجے سے ہوں گی. صغرا کبرا آپ جوڑیں گے اور اس سے جو نتیجہ نکلے گا تو کسی قوم کی خبر معلوم ہوگی. البتہ ایک روایت موجود ہے بخاری شریف میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے لے کے قیامت تک جتنے فتنے اٹھیں گے، اور اس میں 200 یا 250 کے الفاظ ہیں، کوئی مسلمان اس کا شکار ہوں گے، ہلاک ہوں گے، تو نہیں تھا کوئی فتنہ مگر اس کا ذکر حضور نے فرمایا، اس کے اٹھانے والے کا، اس کے باپ کا نام بھی بتایا. لیکن یہ کہ لوگ بھول گئے. تو یہ جو مستقبل کی خبریں ہیں، اصل میں یہ مستقبل کی خبریں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ابسٹریکٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تجریدی، ان کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
اس کے لیے ایک خاص جو کنسپچول ذہن ہوتا ہے وہ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں. اچھا اس کی اس میں دلچسپی نہیں ہوتی. مستقبل کی خبروں کے ساتھ جو عام طور پہ ایک بامقصد زندگی گزارنے والا آدمی ہے اس کی وہ تو اپنی نبیڑ رہا ہوتا ہے، اسے کل کی کیا پڑی ہے. ایک عملی آدمی اسے کل کی جو ہے پیشن گوئیوں سے اتنی غرض نہیں ہوتی. اس وجہ سے لوگوں کو یاد نہیں رہی. لیکن یہ کہ حضرت ابو ہریرہ ایک جامع بات تو بتا رہے ہیں کہ ساری خبریں دل. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہٹلر کا ذکر بھی آ گیا ہوگا. اس کا مطلب یہ کوئی بھی فتنہ جب بھی اٹھے گا اس کا ذکر آ گیا ہوگا. اس میں غلام احمد قادیانی کا ذکر بھی آ گیا ہوگا اور نہ معلوم اور کتنوں کا آ گیا ہوگا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہم انہیں ہو سکتا ہے بہت بڑے علامہ سمجھ رہے ہوں، حقیقت میں اس حدیث میں ان کا بھی ذکر ہو گیا ہو. تو بہرحال یہ سمجھ لیجئے اس قرآن مجید کے اندر وہ مستقبل کی خبریں بھی ہیں، البتہ وہ آپ کو تلاش کرنی پڑیں گی. وہ بٹوین دا لائن ہے. وہ سابقہ ماضی کے آئینے میں آپ مستقبل اگر دیکھ سکیں تو آپ کو وہ ملیں گی، وغیرہ نہیں مل سکیں گی. اور اسی سے پھر یہ مطلب بھی دے دیجئے کہ آپ اگر صرف الفاظ ہی میں جو اٹک کے رہ گئے تو پھر بھی نہیں ملیں گی. تو وہ اس کے اندر تمہارے بعد والوں کی خبریں بھی ہیں. وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جو تمہارے مابین جھگڑے ہوں، جو تمہارے مابین کوئی تنازعات کھڑے ہوں، جو مسائل ابھر کے آئیں، ان کا حکم بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حکم تمہارے لیے اس کے اندر موجود نہ ہو، لیکن اس کے لیے غور و فکر کرنا پڑے گا. اب وہ جو جھگڑا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، تو اس میں جو دونوں طرف سے حکم انہوں نے مقرر کیے، حضرت علی نے جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت معاویہ نے جو ہے وہ عمرو بن العاص کو، تو وہ بیچ میں اصل حکم تو پھر قرآن بنایا گیا تھا نا. اسی لیے خوارج نے کہا کہ انہوں نے قرآن کو حکم مان لیا جبکہ حکم تو اللہ تعالیٰ انہیں شرک کے مرتکب ہو گئے. تو یہ قرآن مجید حکم ہے تمہارے مابین، جس کے پاس وہ اتھارٹی ہے کہ جو تمہارے مسائل کا حل پیش کر دے. وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ. یہ جو تین باتیں قرآن مجید کے بارے میں یہاں پہ کہیں، پہلی یہ کہ ماضی کی خبریں بھی ہیں، دوسری یہ کہ مستقبل کی خبریں بھی ہیں، اور تیسری یہ کہ تمہارے درمیان آج حال میں جو تمہارے مسئلے مسائل ہیں ان کا حل بھی اور ان کا ذکر بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے. اس کے بعد پھر اب فرمایا هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ. یہ جو کتاب ہے یہ فیصلہ کن ہے، یہ یاوہ گوئی نہیں ہے، یہ بے مقصد کلام نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی ویسے انشاء پردازی نہیں ہے، یہ ادب کا کوئی جو ہے وہ محض اس کا جو ہے شہپارے کے طور پر نہیں آیا ہے، بلکہ یہ فیصلہ کن کتاب ہے. یہ فیصلہ کن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے قوموں کا عروج و زوال اب اس کتاب کے ساتھ معلق ہے. فیصلہ کن کتاب یہ فیصلہ کرے گی اب قوموں کے درمیان. اچھا اس لفظ کو سمجھنا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی طرف ایک جو قول منسوب ہے جس میں انہوں نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ اب اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج بھی دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں قوموں کو ذلیل و خوار بھی کرے گا. بعض حضرات نے اس کا یہ معنی لیا ہے کہ مسلمان امت کا عروج و زوال اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے اسے عام رکھا ہے. اگر کوئی کافر قوم بھی عروج پائے گی تو وہ اس کتاب ہی کی بنیاد پر عروج پائے گی. اور اس حوالے سے جو آج دنیا میں یورپی اقوام کا عروج ہے تو علامہ اقبال کا کہنا تو یہ ہے کہ اصل میں جس بنیاد پر یہ قومیں کھڑی ہیں وہ بنیاد قرآن نے فراہم کی ہے. جو توہمات تھے، جو سپرسٹیشنز تھیں، جو بس تصورات تھے، یا جو وہ پہلے ہوتا تھا کہ جی یہ زلزلہ کیسے آیا، وہ ایک گائے نے سینگ پہ اٹھا کے رکھا ہوا تھا ایک سینگ کے اوپر زمین کو، وہ تھک گئی، اس کا وہ سینگ تھک گیا، اس نے دوسرے سینگ پہ منتقل کیا تو جو جھٹکا لگا وہ زلزلہ تھا. نہ گائے دیکھی، نہ سینگ دیکھا، نہ گائے کی طاقت دیکھی، گائے کھڑی کس پہ تھی یہ بھی نہیں سوچا، اور یہ کہ زمین پہ زلزلے کی ایک وجہ بیان کر دی. تو قرآن مجید نے آ کے بتایا تھا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. تم اس بات پر مت کھڑے ہو، اس موقف کو اختیار مت کرو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو. اور علم کیا ہے وہاں پہ؟ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہ اللہ نے سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ پوچھے گا. تم نے ایک موقف بنایا ہے، دیکھ کے بنایا ہے؟ تم نے ایک موقف بنایا سن کے بنایا ہے؟
تم نے ایک موقع بنایا، عقلن بنایا ہے یا محض اندازے تیر تکے لگا کے بنا لیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے۔ اگر آپ قرآن کو اپنے بچاؤ کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو قرآن ایک تو ذکر ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید ایک فکر کی کتاب بھی ہے، غور و فکر کی طرف بھی یہ متوجہ کرتا ہے، اور قرآن آپ کو ابھارتا ہے کہ کائنات کے حقائق پر بھی غور کرو۔ تو یہ دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام قرآن ہوگا۔ اگر آپ نے صرف ایک اختیار کر لیا، آپ تلاوت میں لگ گئے یا آپ ایک حد تک محدود ہو کے رہ گئے، تو یہ آپ نے قرآن کے ساتھ اعتصام نہیں کیا، قرآن کے ساتھ نہیں چمٹے۔ قرآن کے ساتھ چمٹنے کا مطلب ہے اختلاط ذکر و فکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی ہر حال میں، اور یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل میں یاد رکھتے ہیں۔ یہ ذکر لسانی کا معاملہ نہیں ہے، یہ استحضار اللہ فی القلب کا معاملہ ہے۔ اور صرف یاد ہی نہیں رکھتے، یہ جو اللہ نے وسیع و عریض کائنات بنائی ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہیں، اس کو اپنے فکر کا جو ہے وہ محور بناتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ مختلف جو جیتے ہیں ان کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے در حقیقت کہ جو آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کو اقبال نے کہا کہ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر کامل نہ دیدم جزبہ ذکر۔ جو قرآن مجید انسان کے اندر فقر پیدا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے اس کو دجال کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ دجال کن لوگوں کے اوپر اپنا اثر چھوڑے گا؟ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے۔ یہ فقر قرآن کیا ہے؟ جن کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب کہ استغنا پیدا ہو گیا۔ یہ نہیں کہ دنیا انہیں اچھی نہیں لگتی، مطلب یہ ہے کہ دنیا کا لالچ ان کے دل سے نکل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں دنیا حاصل ہو یا نہ ہو اس سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، مستغنی ہو گئے ہیں، وہ اس سے اوپر اٹھ گئے ہیں، وہ ان کی نظروں میں دنیا کی اہمیت گھٹ گئی ہے۔ تو یہ جو شے جو قرآن مجید جس درجے بے پرواہ کردہ ہے، یا جو بالکل سادہ الفاظ میں بات کروں، جو آدمی کی بھوک ختم کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا انسان کے بارے میں تصور یہ، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسرے کی فکر لاحق ہو جائے گی۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 19 کبھی نہیں جو ہے وہ 19 پہ صبر نہیں کرتا، 20 کے چکر میں رہتا ہے، اور وہ 19 ہی رہتی ہیں، 20 پوری نہیں ہوتی۔ اسی معنی میں نہیں ہوتی کہ 20 ہو جائیں، وہ سمجھتا ہے اب بھی 19 ہی ہیں، 20 کے چکر میں رہتا ہے، پھیرے میں رہتا ہے۔ تو یہ جو لالچ ہے، جب انسان اس سے آزاد ہو گیا تو در حقیقت اس کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو آدمی کا بھوکا پن وہ ختم کرنے والی شے جو ہے یہ قرآن مجید ہے۔ تو جب تک یہ نہ ختم ہو، یہ فقر قرآن ہے، اور یہ فقر قرآن حاصل ہوگا دو چیزوں سے، اختلاط ذکر و فکر۔ اگر محض ذکر ہو، معاف کیجئے گا، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی مشہوری کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سے جو ہے وہ کرامات سرزد ہوں، آپ کے گھر سے رات کو لائٹ نکلا کرے، لوگ سارے دیکھا کریں کہ جی دیکھیں نہ کوئی انہوں نے میٹر لگایا ہوا ہے، نہ بجلی کا کنیکشن چوری تک لیا ہوا ہے، پھر بھی لائٹیں جلتی ہیں، اور کبھی نیلی نکلتی ہے، کبھی پیلی نکلتی ہے۔ تو یہ آپ کا ایک معجزہ ہے، آپ کی ایک کرامت ہے، اور اس سے آپ کی بزرگی پہلے تو خیر صرف گاؤں کی حد تک مشہور ہوتی تھی، اب تو پورے گلوب پہ مشہور ہو جائے گی۔ لوگ تو اس کے لیے جتن کرتے ہیں، نئے نئے طریقے نکالتے ہیں، وہ جو چکوال میں کسی نے فراڈ کیا تھا۔ تو یہ تو سارا جو ہے پھر شہرت کے لیے، ایک آدمی شہرت کے لیے ڈانس کرتا ہے، دوسرا آدمی شہرت کے لیے ذکر کرتا ہے۔ تو یہ محض ذکر سے بات نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک شعوری فیصلہ کہ میں اللہ کے لیے جیتا ہوں، اللہ کے لیے مرتا ہوں۔ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ فقر قرآن آتے ذکر و فکر۔ اور اگلی بات یہ کہ یہ جو مفکرین دنیا میں پھرتے ہیں بغیر ایمان باللہ کے، بغیر اللہ سے تعلق کے، ان کا فکر کامل نہیں ہوتا۔ فکر کامل نہ دیدم جز بس ذکر، میں نے کسی کا فکر کامل نہیں دیکھا، اس میں غلطیاں دیکھی ہیں، اس میں کمیاں دیکھی ہیں، اس ذکر کے بغیر۔ اور یہاں ذکر سے مراد ایمان باللہ ہے، اللہ کی یاد ہے، وہ جس کا ذکر آیا تھا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس کے بغیر فکر کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو فیصلہ کن ہے
یہ انسان کی سیرت پر، کردار پر، اس کے رویے پر، اس کے سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے. لیس بالحظ یاوا گوئی نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس کسی نے اپنے زور سے یا اپنے جو بھی ایک انانیت ہے اس کی بنیاد پر اسے ترک کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پیس کر رکھے. اب یہ بہت بڑی دھمکی ہے. آدمی کی اپنی خواہش ہے، خواہشات نفسانی ہیں، یا اس کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، کوئی سپر پاور کا جو ہے وہ صدر ہے، اور وہ اس وجہ سے قرآن مجید کو منہ نہیں لگاتا. میں تو بڑی شے ہوں، میری سونڈ بہت ہے. سنسمہ علی الخرطوم جس کا ذکر آیا قرآن مجید میں سورہ نون میں کہ اس کی سونڈ کے اوپر ہم داغیں گے کیونکہ اس کی ناک بہت بڑی ہے. تو ایسی کوئی ناک والا اگر ہے جو قرآن کے مقابلے میں اپنی فکر، اپنا فلسفہ، اپنی اکڑ، اپنا جبر پیش کرتا ہے، اس کو اللہ پیس کے چھوڑے. قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ، اور جس نے اس کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت تلاش کی. عام طور پہ آدمی جو امپریس ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ بہت زیادہ جس کا تاثر آدمی لے لیتا ہے کہ جی دیکھیں یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے یہ کرامت ہوئی ہے، ان سے یہ ہوا ہے، تو بہت بڑا صاحب کرامت بزرگ آگے آنے والا ہے. جو 6-7 لیکچرز میں ہم نے جس کا ذکر کیا ہے تو اس سے بھی تو کرامتیں صادر ہوں گی. جس کو چاہے گا بارش برسائے گا، جس کی چاہے گا بارش روک لے گا. اس کی کرامت کا یہ عالم ہوگا کہ مردوں کو زندہ کر کے ان سے ہم کلام ہو رہا ہوگا. نظر تو یہی آئے گا. وہ تو حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ مردے نہیں ہوں گے، شیاطین ہوں گے جو ان کی شکلیں بنا کے آ جائیں گے. کسی کا باپ فوت ہوا ہے، اب وہ اس کی شکل بنا کے آ گیا. اب مغرب میں یہاں تک لوگ پہنچ گئے ہوئے، اس کی وہ شکل، وہ کہتے ہیں یہ روحانیت ہے، اس کو وہ اسپرچولزم کہتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے. تو وہ اصل میں وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے جو اس مردے کی شکل بنا کے آ جاتا ہے. تو جب یہ بزرگوں کی شانیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو وہ لوگ جو شخصیت پرست ہیں اور شخصیات سے تاثر لیتے ہیں، مقلد ذہن کے لوگ، تو ان کے لیے تو اس سے بڑا بزرگ یعنی دجال سے بڑا بزرگ تو روئے زمین پہ کوئی آیا نہیں ہوگا. وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے لیول کی جو ہے وہ کرامتیں کر رہا ہوگا. تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جس کسی نے ہدایت قرآن کے علاوہ کہیں سے تلاش کی، کسی شخصیت سے، کسی فرد سے، وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اضلہ اللہ، اللہ اسے گمراہ کرے گا. اب اس میں جمع کر، میں نے تو بہت اونچی بات بتائی نا شخصیت پرستی والی. قصے کہانیوں سے بھی لوگ کرتے ہیں، غزلوں سے بھی کرتے ہیں، قوالیوں سے بھی کرتے ہیں. کتنے ہیں جنہیں قوالیاں سن کے تو ان کی روحانیت بہت عروج پہ پہنچ جاتی ہے. یہاں تو وہ بھی ہیں جو بھنگ پی کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو جس کسی نے، اور وہ جو شعر و شاعری سے تو ہوتا ہی ہے، تو جس کسی نے قرآن کے علاوہ کہیں سے ہدایت تلاش کی اس کو اللہ گمراہ کر کے چھوڑے. اچھا اس میں ذرا اس زخرف القول غرور کو لے آئے نا یہاں پہ کہ میں نے شاعروں کی بات کر دی، قوالوں کی کر دی، اور جو نشیوں کی کر دی. تو ایک نشہ جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بات کرنے کا فن ایسا آتا ہے نا کہ ان کی منہ سے موتی جھڑکے. اب بظاہر انہوں نے شکل و صورت بھی اللہ والوں والی بنا لی ہو تو بہت سے لوگ جو ہے ان سے اس لیے ان سے ملتے ہیں کہ یہ تو مطلب مالا بنتے ہیں، یہ بات تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو بالکل جو ہے پھول جھڑتے ہیں ان کی زبان سے. وہ لے کے جدھر مرضی چلے جائیں، آداب ان کے صفر ہوں. تو یہ قصے کہانیوں والے، یہ خوبصورت لفاظی کرنے والے، یہ جو ہے من موہ لینے والی باتیں کرنے والے، اور یہ قوال اور یہ شاعر اور یہ سارے، اگر کسی نے اس قرآن سے ہٹ کر کہیں اور سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کی اللہ اسے گمراہ کرے. فیصلہ ہے اللہ کا. قرآن کے علاوہ کہیں سے ہدایت تلاش کی تو گمراہ ہو کے رہو گے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ تشریح ہو گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی. یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی جو ٹوٹ نہیں سکتی. اب اس مضبوط کے ساتھ تعلق جوڑ لیجئے اس کا بھی جو سورہ بقرہ میں آیا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، کہ جس نے طاغوت کا کفر کر کے اللہ پر ایمان لایا اس نے وہ مضبوط کنڈا پکڑ لیا کہ جو ٹوٹے گا نہیں، جس کا ٹوٹنا نہیں ہے. وہ مضبوط کنڈا کیا ہے؟
در حقیقت وہ بھی اللہ کی یہ جو مضبوط رسی ہے یہی وہ مضبوط کنڈا ہے. اس میں تصور آ گیا وہ جیسے فتنہ تھا تو اس سے نکلنے کا راستہ تھا. میں نے اس میں گپ اندھیرے کی مثال دی تھی جیسے اس میں روشنی ہوتی ہے. بیاباں کی شب تاریک میں قندیل راہبانی، گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا بیاباں کی شب تاریک میں قندیل راہبانی. اسی طرح آپ تصور کریں کہ کوئی شخص سمندر میں ڈوب رہا ہو اور وہ غوطے کھا رہا ہو، اس کے ہاتھ میں رسی آ جائے یا جہاز کا کنڈا آ جائے تو اس کے لیے جو حیثیت اس جہاز کے کنڈے کی ہے یا اس رسی کی ہے، در حقیقت وہ حیثیت اس دنیا میں بندہ مومن کے لیے قرآن مجید کی. یہ وہ مضبوط رسی ہے، اس سے پکڑ لو، اسے چمٹ جاؤ. ہوا حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس اور آدمی ان کی تشریح کرنے سے بہتر سمجھتا ہے کہ شام غریبہ منعقد کر رونا شروع کر. وہ الذکر الحکیم یہ کتاب مبین ہے. یہ تمہیں کس نے نئے وظائف بتا دیے؟ یہ کدھر سے نکال کے لے آئے؟ ایک تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ سے ثابت چیزیں ہیں وہ تو ہیں، یہ جو نئی نکال کے لے آئے ہو یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کون سے ذکر کی اقسام ہے جو تم نے ایجاد کر لی؟ اصل الذکر الحکیم یہ قرآن مجید ہے. بلکہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو قرآن میں گم ہو کر، قرآن میں کھو کر دعا کرنے کا وقت جسے نہیں ملا اسے اللہ دعا کرنے سے زیادہ عطا کر دے. اس سے بڑا ذکر اور کون سا ہے؟ دعا بھی تو ذکر ہے نا. یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ اگر آپ اس میں پڑ گئے اور اس کی مصروفیت کی وجہ سے دعا نہیں کر سکے تو جو دعا کر کے مانگتے اس سے زیادہ اللہ عطا کر دے گا. پھر بھی لوگ اس کے علاوہ کسی اور ذکر کی طرف جاتے تو اور گمراہی کس کا نام ہے؟ فانا یوفکون، کہاں سے الٹائے جاتے ہیں. اللہ نے کس محبوب چیز کی طرف ان کو رہنمائی دے دی تھی لیکن یہ اس کو چھوڑ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو گئے، کہیں اور جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. تو کہاں سے لوٹائے جاتے ہیں؟ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. یہی صراط مستقیم ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے قرآن سے ہٹ کر جو کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے پھر وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے خود بتایا ہے یہ صراط مستقیم ہے. یہ اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں جو ادھر ادھر جاتی ہیں، یہ ساری دوزخ میں جاتی ہیں. یہ صراط مستقیم سیدھی پل صراط سے پار جاتی ہے. تو صراط مستقیم قرآن مجید ہے. آج آپ ذرا سوچئے، دیندار لوگوں کو یہ ہم نے کہتے سنا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت تو کیا کرو، ترجمہ نہ پڑھا کرو، گمراہ ہو جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. بلے اس سے زیادہ افسوس کر ماتم کرنے کی شے اور کیا ہے؟ کربلا تو یہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ صراط مستقیم ہے، اسے ایک بندہ کھڑا ہو کے سنت رسول سے مزین بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ اس کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بے دینی کیا ہوگی؟ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. صراط مستقیم تو یہ ہے جو ہم مانگتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ دکھا. یہ سیدھی راہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تم نے مانگی تھی ہدایت، صراط مستقیم. یہ کتاب ہے جو ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، جن کے اندر طلب ہدایت ہے ان کے لیے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لَا يَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ. سنیے، یہ وہ شے ہے کہ جس سے آپ کی خواہشات آپ کو بہکا نہیں سکتی، ٹیڑھا نہیں کر سکتی. یہ جو سارا تزکیے کا نظام آپ نے بنایا ہے یہ کس لیے بنایا ہے؟ آپ کے اندر سے لالچ ختم ہو جائے، بغض ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، حب جاہ ختم ہو جائے، حب شہرت ختم، اسی کے لیے نا، دنیا کا لالچ ختم ہو جائے، اس کے لیے آپ نے بنایا. اللہ کے نبی انشور کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے کہ یہ جتنی بھی خواہشات ہیں اس کتاب کے ہوتے ہوئے تمہیں ٹیڑھا نہیں کر سکتی. وہ جو دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجیے بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. اس کتاب سے تعلق قائم کر لو گے تمہاری خواہشات تمہیں ٹیڑھا نہیں کر سکتی. اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ تمہاری خواہشات کے گھوڑے کو یہ کتاب قابو کر کے رکھے گی. اس سے بڑا تزکیے کا ذریعہ اور کیا ہوگا؟
اور یہی وہ بات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت نظام تربیت میں شامل ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. وہ ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ان آیات کا نتیجہ تزکیہ نکلتا ہے. کیوں؟ یہ شفاء لما فی الصدور ہے. یہ کتاب جو ہے سینوں کے روگوں کی شفا ہے. اس کے اندر یہ جو محمد رسول اللہ جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو دل کی جو بیماریاں ہیں، یہ روحانی بیماریاں، ان کی علاج ہو جاتے ہیں، ان کی تشفی ہو جاتی ہے. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ. اور اس سے زبانیں جو ہیں اس کے پڑھنے سے اکتائیں گی نہیں. ان کے اوپر کوئی جو ہے اس کے پڑھنے سے جو ہے اکتاہٹ طاری نہیں ہوگی. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جب ایک دفعہ کسی چیز کو پڑھ لیتے ہیں تو دوسری دفعہ مشکل سے پڑھتے ہیں، تیسری دفعہ تو بہت ہی ناممکنات میں سے ہے. ہاں کوئی بہت ہی بے وقوف قسم کا آدمی ہو تو پڑھتا ہی رہے، وگرنہ یہ کہ کسی ذہین آدمی کے لیے کسی ایک شے کو بار بار پڑھنا ممکن نہیں ہوتا. مگر یہ وہ کتاب ہے، یہ اس کا معجزہ ہے. اسے پڑھتے رہو، اس میں کبھی جو ہے وہ زبان تھکے گی نہیں. ولا یشبع منہ العلماء. اور نہ ہی علماء کبھی اس سے سیر ہوں گے، یعنی نئے سے نئے نقطے معلوم ہوتے رہیں گے. اس کی تدبر اور اس کے پر غور و فکر کے نتیجے میں نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی رہیں گی، وہ کبھی رکیں گی نہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا جو عام تصور ہے کہ جو بھی آپ قرآن مجید کا مفہوم بیان کریں اسے حدیث سے ثابت کریں، وگرنہ تفسیر بھی رائے ہو جائے گی. تو اگر یہی ہو تو پھر تو قرآن جامد ہو گیا، اس کے اندر کوئی نیا معنی نکلے گا ہی نہیں. تو یہ در حقیقت ایک بالکل غلط تصور ہے. اور اس پر ایک بڑا اچھا ایک دفعہ مضمون پڑھا تھا جو مولانا اخلاق حسین قاسمی نے لکھا تھا، دہلوی جو دہلی کے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے انور شاہ کاشمیری اور مولانا مناظر حسن گیلانی دونوں کی تحقیق کا حاصل یہ قرار دیا تھا کہ یہ تفسیر بالرائے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نئی چیز جو ہے غور و فکر کے نتیجے میں معلوم کی جو قرآن کے سیاق و سباق کے مطابق ہے، بلکہ تفسیر بالرائے علماء کے ہاں یہ ہے کہ آپ نے کوئی اپنی خواہش کے مطابق قرآن کو موڑنے کی کوشش کی. بہرحال یہ ایک ضمنی مسئلہ ہے. ولا یخلق عن کثرت الرد. اور اسی طرح بکثرت اس کو پڑھنے سے اس کے اندر کوئی بوسیدگی اور پرانا پن نہیں آئے گا. ولا تنقضی عجائبہ. اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس کے یہ جیسے موتیوں کی کان ہوتی ہے اور آپ جتنا وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں نئے سے نئے موتی آتے جاتے ہیں، تو اس کو بھی پڑھتے رہنے سے نئے موتی آتے جائیں گے اور نئی سے نئی باتیں آپ پر کھلتی رہیں گی. هو الذی لم تنتهی الجن اذا سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو جب جنوں نے سنا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور جنوں کی ایک ٹولی کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے اسے سنا، تو سنتے ہی یہ کتاب ان پر اس کا جو اثر ہوا وہ ان کی زبانوں پر جب وہ اپنی قوم کے پاس گئے تو اس انداز میں ظاہر ہوا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا. ہم نے سنا ایک عجیب قرآن، ایک دل لبا لینے والی کتاب سنی ہے ہم نے. یہدی الی الرشد، جو رہنمائی دیتی ہے ہدایت کی طرف، سمجھداری کی طرف. فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لیا. ہم نے دیر لگائی نہیں، اس نے ہمیں اپنی طرف اس طرح کھینچ لیا، ہم نے اسے مان لیا. فآمنا بہ. اب آیا ہے در حقیقت اس حدیث کی یوں سمجھیے عروج، کلائمیکس، بہت اہم بات ہے. من قال بہ صدقہ. اس کتاب کی بنیاد پر جس نے جو بات کہی اس نے سچ کہا. سچا کون؟ جس نے اس کتاب کی بنیاد پر بات کہی ہے. اس سے ہٹ کر کسی نے بات کہی وہ گمراہ. اس کے مطابق جس نے بات کہی وہ سچا. محمد الرسول اللہ کا اس کے لیے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہے، وہ سچا ہے جس نے قرآن کی بنیاد پر بات کی. من قال بہ صدقہ ومن عمل بہ اجرا. جس نے اس کتاب پر عمل کیا اس کو اجرت ملے گی، اس کا بدلہ ملے گا، اس کو وہ اجر پائے گا. ومن حکم بہ عدلا. جس نے اس کتاب کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا. ومن دعا الیہ. اور بہت بڑی جو ہے اب سرٹیفکیٹ ایک اور آ گیا. آپ کو جنت چاہیے، آپ ہدایت پہ چلنا چاہتے ہیں. من دعا الیہ. جس نے اس کی طرف دعوت دی، لوگوں کو بلایا آؤ کتاب اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف. فقد ہدی الی صراط مستقیم. وہ تو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا گیا.
اس میں یہ پیسو ٹینس ہے، مجہول ہے، اور نمبر 2 یہ کہ اس میں پرفیکشن بھی ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، یعنی اس کے ہدایت پر گامزن کر دیے جانے میں کوئی شک ہی نہیں رہا، یہ گارنٹی ہے کہ وہ ہدایت پر گامزن ہے، اور اپنے بل بوتے پر نہیں، اللہ نے اسے سیدھا کر کے چلایا ہوا ہے ہدایت پر۔ وہ جو ہدایت کی تشریح میں اہدنا الصراط المستقیم کی جو لغوی بحث آتی ہے، اس میں ایک معنی آتا ہے کہ اللہ نے جس کو ہدایت دکھا دی، منزل بتا دی، ایک معنی اس میں یہ بھی ہے انگلی پکڑ کے چلانا۔ اس کو تو اللہ نے انگلی پکڑ کے چلا دیا ہدایت کے اوپر، جس نے کہ قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو اب اس کے بعد یعنی اتنی بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی فتنہ ہو، وہ فتنہ خوارج کا ہو، وہ فتنہ معتزلہ کا ہو، وہ فتنہ دجال کا ہو، جو بھی فتنہ ہو، اس فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ، وہ مضبوط کنڈا اور وہ رسا کون سا ہے کہ جس کو پکڑ کر آدمی بچ سکتا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا کتاب سے تمسک، کتاب سے چمٹنا، کتاب سے جڑنا، اس کے تقاضے آپ کے سامنے رکھیں۔ اس جڑنے کا پہلا معنی یہ ہے، یا پہلا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دل و جان سے شعوری طور پر اثر نو یہ غور کر کے خود سے مانیں کہ یہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں اس کے کوئی زبر زیر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ جیسے لوح محفوظ میں تھی ویسے ہی میرے پاس ہے۔ امتداد زمانہ کے ساتھ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی، کوئی اس میں شوشے کا فرق نہیں پڑا، ویسی ہی حضرت جبریل کو ملی، ویسی ہی انہوں نے محمد الرسول اللہ کو دی، ویسی ہی محمد الرسول اللہ نے صحابہ کو منتقل کی، اور آج تک اسی طرح منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو گویا اللہ مجھ سے مخاطب ہے۔ یہ یقین کا ہونا ضروری ہے، اور یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ذرا تھوڑا ارتکاز توجہ کی ضرورت ہے، اپنی توجہ کو اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو میں پڑھوں اسے میں سمجھوں۔ ظاہر ہے اللہ نے مجھے میرے تک پیغام بھیجا ہے تو ثواب تو ہوتا ہے، ثواب اضافی طور پہ ہوتا ہے۔ اصل مقصود اگر ثواب ہوتا تو وہ بغیر کتاب اتارے بھی ثواب دے سکتا تھا۔ اصل مقصود کیا ہے؟ پیغام، اللہ کا پیغام ہے میرے پاس، اللہ مجھے کچھ کہہ رہا ہے۔ آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہو اور آپ اسے سنیں نا، تو اس سے بڑی گستاخی اور اس سے بڑی توہین کیا ہے؟ اور پھر آپ مجھ سے پوچھیں بھی کہ لاہور جانے کا راستہ کیا ہے، جب میں شروع ہوں تو آپ سننا ہی بند کر دیں، تو یہ تو مذاق بھی ہو گیا، یہ تو مذاق بھی ہو گیا۔ پھر پوچھتے خود ہیں، جائیں چلیں کیسے صراط مستقیم دکھائیں، وہ جب دکھانا شروع کر دے تو اس کو سمجھے ہی نہ، توجہ ہی نہ دیں، اس سے بڑا مذاق کروں۔ لہذا اس کو سمجھنا، اب سمجھنے کے لیول مختلف ہیں۔ ایک لیول یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان مجلسوں میں شرکت کرنا جہاں پر اس کا سمجھنے سمجھانے کا کام ہوتا ہے۔ ایک لیول یہ ہے کہ تفسیر لے کے لوگوں نے لکھ دی ہیں، تفسیریں ہماری سہولت کے لیے لکھی ہیں، ان کو لے کے پڑھنا ہے۔ جہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کسی جاننے والے سے جا کے پوچھ لینا ہے۔ اللہ سے ہدایت کی امید رکھنا، مانتے بھی رہنا، پڑھتے بھی رہنا، اور یہ کہ اگر اللہ تھوڑی ہمت دے تو ایک تفسیر کیوں، کئی تفسیریں پڑھتے رہنا، مختلف لوگوں کی پڑھنا، خود اس کے اندر جو ہے وہ جب اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو اس کے ساتھ چمٹ گیا اس کو ہدایت کی طرف گامزن کر دیا گیا، یہی صراط مستقیم ہے، تو ڈر کائے گا؟ نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت خراب نہ ہو، معروضی طور پر مطالعہ ہو، جو ہے وہ سبجیکٹو نہ ہو، موضوعی نہ ہو، یعنی میں اپنے خیالات کے لیے قرآن سے دلائل نہ تلاش کرنے کی کوشش کروں، قرآن سے اپنے خیالات بنانے کی کوشش کروں، تو کوئی گمراہی نہیں، بالکل گمراہی نہیں۔ پڑھیں، پھر جو سمجھا ہے ظاہر ہے وہ سمجھنے کا مطلب صرف سمجھنا تو نہیں، ڈسکشن تو نہیں ہے، کوئی ذہنی عیاشی تو نہیں ہے، جو سمجھ میں آئے پھر اس پر بندہ عمل شروع کر دے۔ کتاب یہ اسی لیے اتری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق عمل ہو، اور اگلا کام یہ ہے کہ اس کو دوسروں کو بھی بتایا جائے۔ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ اب ہمارا نقطہ نظر چونکہ دجالانہ ہو گیا، دنیا والا ہو گیا، لہذا ہم نے اس سے یہی سمجھا کہ جو کیلے اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کیلے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرو۔
وہ بھی ہے لیکن وہ بہت کمتر درجے کی ہے. اصل میں جو نظریات آپ نے اپنے لیے پسند کیے ہیں، جو خیالات اپنے لیے پسند کیے ہیں، جو آئیڈیاز اپنے لیے پسند کیے ہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. خود نظریہ توحید پہ مطمئن ہو گئے اور دوسرے کو نظریہ شرک پر رہنے دیا. یہ کون سی جو ہے بندہ پروری ہے؟ یہ تو کوئی انسان دوستی نہیں ہے. تو جو اپنے لیے پسند کیا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. یعنی جو خیالات، جو اعمال اپنے لیے اختیار کیے ہیں ان کی دعوت دوسروں کو بھی دو. اور آخری اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس کے کچھ احکامات وہ ہیں کہ جو جب تک پورا اجتماعی نظام اس کے تابع نہ ہو جائے اس کے پر عمل نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے. یہ سارا کرنے کے نتیجے میں در حقیقت ہم کہیں گے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، جڑ گئے ہیں، وہ رسہ مضبوط پکڑ لیا. اس کے بغیر نہیں، کہانی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی وظیفہ کرنے کی بات نہیں ہے کہ ہم رات کو کھڑے ہو کے 100 دفعہ پڑھیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اور چمٹ گئے. اس طرح نہیں ہوگا. یہ اس کے عملی تقاضے ہیں. اس کو مانا جائے، اس پر جو اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، تب ہم نے اس کو پکڑ لیا. اب میں اس کی چند مثالیں آپ کو سورہ کہف سے دیتا ہوں. یہ جو ہماری کتاب ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں تورات کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، لب لباب کیا ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو وکیل، کارساز، کام بنانے والا نہ سمجھنا، توکل مجھ پر کرنا. وہ جو جتنے بھی نوجوان تھے، 5 تھے، 7 تھے، 6 تھے، 8 تھے، 9 تھے، جو بھی تھے، وہ جب بادشاہ جیسے جابر آدمی کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا اس کے سامنے کہا؟ یہ نہیں کہ جو ہم نے مانا وہ ہمارے لیے ہے، جو آپ نے مانا وہ آپ کے لیے ہے، آپ اپنے دین پر عمل کریں، ہم اپنے خیالات اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو سکتا ہے ہماری بات، انٹلیکچوئل موڈیسٹی کا تقاضا تو یہی ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو سکتا ہے ہماری بات ٹھیک ہو. یہ قرآن کا تو کباڑا ہے. میری ہی بات ٹھیک ہے کیونکہ میری بات وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو میں تو حتمیت کے ساتھ کہوں گا جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اس میں کیا شک ہے، یہی ٹھیک ہے. اس کو آج دنیا ریجیڈیٹی کہتی ہے. اور آج کا جو ہائیسٹ فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کے لیے روم رکھو. نہیں، آپ کی بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، یعنی برہمن کی بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، کرسچنس کی بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، یہودی بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو سکتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ اگر اس ریجیڈیٹی کے ساتھ کہیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے تو پھر اس سب کے لیے تیار ہو جائیں جو اصحاب کہف کے لیے ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہیں گے تو آپ قرآن سے چمٹے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہیں گے تو قرآن سے چمٹے ہوئے نہیں ہیں. یہ ایک صورت بیان ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ آپ کو کوئی فوری خطرہ تو نہیں ہے اس طرح کا جیسے اصحاب کہف کو جان کے لالے تھے، ان کی تو سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا، لیکن معاشرے سے کٹنے کا خطرہ ہے، دوستوں سے محروم ہونے کا خطرہ ہے، انفلوئنس ہونے کا خطرہ ہے، سٹیٹس کو لوز کرنے کا خطرہ ہے. وہ جو ایک غریب اپنے دوست کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے، دوست ناراض تو ہو گیا نا. اب اس میں یہ تو ہوتا ہے کہ بھئی وہ کتنا ہی اچھا دوست کیوں نہ ہو، لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جو 22ویں اسکیل کو پہنچا ہوا ہے، دوسرا جوتیاں چٹکا رہا ہے. دوستی اگر چل بھی رہی ہو تو اس کو وہاں پہ جا کے نامعقولیات بکنے کی اجازت تو نہیں ہوگی نا، جو اس 22ویں اسکیل کے والے کے اعتبار سے نامعقول باتیں اور اس کے اعتبار سے اس نے وہ باتیں کر دی. تو دوستی جاتی ہے تو جائے، تعلق منقطع ہوتا ہے تو ہو، انفلوئنس میں کمی آتی ہے تو ہو، بے شک ہو. میں وہ بات کہوں گا جو حق ہے، سچ ہے، برحق ہے. یہ ایک اس کی مثال آ گئی. اور تیسری مثال تو بہت ہی اعلیٰ ہے. یہ جو خضر اور موسیٰ کا معاملہ ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں خضر روحانی اعتبار سے جیسے شو کیا گیا یا دکھایا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذرا آگے کی چیزیں یا کسی خاص منصب پر فائز ہیں، جو کام بھی وہ کر رہے ہیں. لیکن جو لائن آف ایکشن حضرت موسیٰ کو دی گئی اس میں خضر الٹ پلٹ کام کر رہے ہیں. یہ کیا کام ہوا بھائی؟ آپ نے کشتی توڑ دی، واٹ از دس؟ اور یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے ایک معصوم بچہ مار دیا.
اب وہ بات کھل گئی نا، میرے لیے میری بات ہی حق ہے، میرے لیے میری بات حق، اور آپ کے لیے آپ کی بات حق نہیں، میرے لیے جو میری بات حق ہے وہی حق ہے۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ بے شک کوئی بڑا ہو، بے شک کوئی شملے والا ہو، دستار والا ہو، جبے والا ہو، کبے والا ہو، ریش والا ہو، توند والا ہو، جو بھی ہو، جو بات آپ نے حق سمجھی ہے آپ اس کے مطابق جواب دیں ہیں اللہ کو۔ کہاں ہے یا گونگے شیطان بنے ہو؟ یہ بھی حدیث میں الفاظ آئے ہیں گونگے شیطان کے، جس کے سامنے حق آیا اور اس نے اس کو بیان نہیں کیا، لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، وہاں پہ بات کچھ اور ہو رہی تھی، اسے حق معلوم تھا، اس نے کھولا نہیں، حدیث میں کہا گیا یہ گونگا شیطان ہے، یہ شیطان ہے اخرس، گونگا۔ آپ کے سامنے کوئی ناحق ہو رہا تھا، آپ کو حق معلوم تھا، آپ بولے نہیں، اس لیے کہ لوگوں کا رجحان وہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ناحق کرنے والی بہت بڑی بلا ہے۔ ایک بڑی بلا وہ ہے جو دقیانوس تھا، جس کے پاس اختیار تھا، جو بندے کو مسنگ کر دیتا ہے۔ ایک بڑی بلا یہ ہے خضر، جو جبے والا ہے، کبے والا ہے، جو بہت بڑا ہے، اس کے پیچھے مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے مقابلے میں کیسے بولوں؟ یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ شیخ القرآن ہیں، یہ شیخ الشیوخ ہیں، یہ استاذ الاساتذہ ہیں، ان کے پیچھے سندوں کا تومار ہے، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بیٹھے ہیں، اونچے پیڈسٹل، ان کے ساتھ مقابلے میں کیسے بولوں؟ لیکن یہ یاد رکھیے، جو آپ کو سمجھ میں آیا وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ بیان کر کے ہی نجات پائیں گے، اس کے بغیر نہیں پا سکتے۔ حق خضر بھی کر رہا تھا، موسیٰ کا اپنا حق ہے جو اس نے بولنا ہے، اور ٹھیک بولنا ہے، یہی سبق ہے اس کا۔ یہ آپ کو اگر عجیب لگے تو قرآن مجید نے دو انتہا کی مثالیں دے کے یہ بات سمجھائی ہے۔ ایک تو خیر یہ خود بات ہے جو ابھی جو زیر بحث ہے، لیکن یہ کہ سورہ حدید میں ایک گمراہی کا ذکر کیا ہے، گمراہی بھی بہت بڑی گمراہی، جس سے دنیا میں بہت بڑا فساد مچا، وہ رہبانیت کی گمراہی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا یہ بہت بڑی بدعت ہے جو انہوں نے ایجاد کی، وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اس کی رعایت نہیں کر سکے جیسا کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا۔ لیکن فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، جو لوگ وہ سختیاں برداشت کر گئے، وہ شاید محدود چند ہوں، ایک دو ہی ہوں، جنہوں نے ایمان کے ساتھ وہ تقاضا چلے، ایک اضافی جبر اپنے اوپر لاد لیا تھا مگر اس کا تقاضا پورا کر دیا، ان کا اجر ہم انہیں دیں گے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا أَجْرَهُمْ مِنْهُمْ، ان میں سے جو ایسے تھے ان کو ان کا اجر دیں گے۔ دوسری مثال سورہ بقرہ میں ہے، رمضان کے جو روزوں کے احکامات کے ضمن میں شروع میں جب احکام آئے روزہ رکھنے کے، تو مسلمانوں کو خود ہی سے گمان ہو گیا کہ جیسے دن کو ہم بستری نہیں کر سکتے تو رمضان کی راتوں میں بھی ہم بستری نہیں کر سکتے۔ سمجھتے یہ تھے، اپنے دل میں مسئلہ یہ سمجھتے تھے کہ رات کو ہم بستری نہیں کی جا سکتی، اب بے قرار ہو کے کر بھی لیتے تھے، چونکہ واضح حکم موجود نہیں تھا، تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا آدمی ذرا گرے ایریا میں، تو وہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، وہ اندر دل میں خلش بھی ہے کہ یہ نہیں کر سکتے تھے، کر بھی گئے۔ تو اس پر جو اللہ کی طرف سے تبصرہ آیا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو۔ اب اللہ نے تمہیں واضح حکم دے دیا کہ رمضان کی راتوں میں ان کے ساتھ تم مقاربت کر سکتے ہو، ہم بستری کر سکتے ہو، اس پر تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن غلط سمجھ رہے تھے کہ نہیں کر سکتے، پھر بھی کرتے تھے، تو اس کو اللہ نے کہا خیانت کر۔ تو اس سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی سمجھ دی ہو تو پھر اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جانے ہی میں آپ کی نجات ہے، وہ آپ کا حق ہے، اور اس پر پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے جو ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تیسری دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ جو دیوار والا مسئلہ تھا، تو وہ بھول کے نہیں کہا، جان بوجھ کے کہا، ھذا فراق بینی و بینک، تیرے اور میرے درمیان اب جدائی ہے، اس لیے کہ وہ بس وہ کہ میرا کوئی اور کام ہے، تیرا اور کام، مجھے سمجھ آ گئی ہے جو کچھ تو کرتا ہے، لیکن یہ کہ میرا اصل کام کوئی اور ہے، میں تو اس کے مدد، اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو بہرحال اس کے بعد اگر ایسے لوگوں کو اللہ پھر اقتدار دے جیسے ذوالقرنین کو دیا ہے، تو وہاں پہ بھی وہ پھر اب وہاں کیا چیز آئے گی؟ ایک ہوتا ہے نیشنل انٹرسٹ، یہ بھی ایک پوری
بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑا پیر ہے یہ بھی نیشنل انٹرسٹ، قومی مفاد۔ قومی مفاد میں سچ جھوٹ ریلیٹو چیز ہے، حق باطل ریلیٹو چیز ہے۔ جو شے قومی مفاد میں وہی حق ہے اور جو شے قومی مفاد کے خلاف ہے وہی باطل ہے۔ قومی مفاد میں جھوٹ بولنا ہے، اسی سے ثواب ہوگا، اور قومی مفاد میں جو ہے وہ سچ بولنا ہے تو وہ ثواب کی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ اب ذوالقرنین وہ اس سطح پہ آ گیا، اب ایک نیشنل انٹرسٹ والی جگہ پہ پہنچ گیا، اور وہاں قومی مفاد کا تقاضا یہ تھا کہ ایک غیر قوم کو آپ ایک ٹیکنالوجی منتقل کر رہے ہو دیوار بنانے کی، ان کو تو نہیں پتا وہ دیوار کیسے بنانی ہے، تو قومی مفاد میں ان سے پیسے اینٹھو۔ ذوالقرنین نے کہا نہیں، افرادی قوت دے دو، یہ سارا کام میں ویسے ہی کر دوں گا۔ تو قومی مفاد بھی آگے نہ رہے بلکہ وہاں بھی حق آگے ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں، پہلا وہ ہے جس میں جبر ہے، فستائیت ہے، اور فستائیت وہ ہے جس میں گردن اٹھ سکتی ہے تب بھی حق کا۔ دوسرا وہ ہے جو آپ کا سماجی جبر ہے کہ آپ کا تعلق منقطع ہو جائے گا، برادری سے کٹ جاؤ گے، آئسولیشن میں چلے جاؤ گے، دنیا میں تنہائی ہو جائے گی، پھر بھی حق کا ہو۔ تیسرا کوئی روحانی برتری آ گئی کسی کے سامنے، کوئی بہت بڑا کوئی جو بزرگ آ گیا، لیکن آپ کو جو حق سمجھ آ رہا ہے آپ وہ کہو۔ اور چوتھا یہ کہ آپ کا لالچ، آپ کا اقتدار، آپ کی فن خوانی، آپ کی گدی، وہ گدی مذہبی ہے یا وہ گدی سیاسی ہے، اس کا نقصان ہو یا اس کا کمی ہو، اس کی بھی پرواہ نہ کرو، حق کا ہو۔ یہ جو سورہ مائدہ اور سورہ نساء میں اس امت کے مشن بیان ہوا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور پھر یہ کہ سورہ نساء میں محبتوں کے مقابلے میں اور سورہ مائدہ میں نفرتوں کے مقابلے میں، دشمنی کے مقابلے میں، ہر حال میں حق پہ قائم رہو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یہ سورہ نساء میں کہا، اپنے اوپر، والدین کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر، غنی کے اوپر، فقیر کے اوپر، سب سے اوپر حق اللہ کا ہے، لہذا اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کی پرواہ نہ کرو۔ اور سورہ مائدہ میں فرمایا کسی کی دشمنی، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو کسی کی نفرت تمہیں حق سے منحرف نہ کر۔ تو آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس میں یہ دشمنیاں خاص طور پہ بہت بڑی دشمنی ہے ہماری مغرب کے ساتھ، لیکن اگر ان میں بھی کوئی اچھی بات ہو تو اس کا کہنے کا حوصلہ پیدا کرو، وہ کہنے والے بنو۔ یہ حق شناسی اور حق بیانی، یہ در حقیقت تمہیں نجات کا رستہ ہے۔ اچھا، اب سورۃ العصر بھی یہاں پہ بڑی مناسب جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا تھا، جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں کیا چیزیں آئی ہیں؟ خسارے سے بچنے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق۔ تواصی بالحق کے بعد تواصی بالصبر ہے۔ حق کا ہو خواہ تمہیں گردن کٹانے کا صبر کرنا پڑے، حق کا ہو خواہ رشتہ داریاں توڑنے کا صبر کرنا پڑے، حق کا ہو خواہ کسی بہت بڑے بزرگ کو بھی ناراض کر دینا پڑے، حق کا ہو خواہ تمہارے نیشنل قومی مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کا وہ صبر کرو، پھر اب قومی نقصان برداشت کرو۔ تو یہ تو جو چیز ہے ہمارے سامنے آ گئی، یہ کریں گے تو گویا قرآن سے چمٹے ہیں، قرآن کا حق ادا کیا، یہ کر لیا، اللہ کی مدد آپ کے شامل ہے، وہ رسہ مضبوط ہم نے پکڑ لیا، بچاؤ والا رسہ، وہ رسہ جسے پکڑ لیں تو بچاؤ ہو جاتا ہے۔ اب سورہ کاف کے آخر میں جو ذکر کیا گیا ہے، میں صرف اشارہ کر دوں کہ وہ لوگ کہ جو قرآن سے ہٹ کر اور قرآن کے بتائے ہوئے نقطہ نظر سے ہٹ کر دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، یہ بے شک ان کے نام جو بھی ہوں، بے شک کلمہ گو ہوں، حقیقت میں کفر انہوں نے کیا، جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو کے رہ گئی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا، ولقائہ، انہیں آخرت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ دنیا ہی میں جنت بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت مل گئی تو جھونگے میں، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے دنیا بنانے کے لیے، باقی چھوٹے موٹے ذکر فکر کے نتیجے میں کوئی ایک مسجد بنانے کے نتیجے میں جنت میں گھر بن جائے، یا یہ کہ اشراق وغیرہ پڑھنے سے جنت میں گھر بن جائے، اور اللہ آخر میں گناہوں سے بخش کے ہمیں جنت میں لے جائے، تو اس کے متمنی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی محنت کریں، اس کے لیے کوئی جدوجہد کریں، اس کے لیے وقت لگائیں، اس کے لیے اپنے آپ کو کھپائیں، اس کو زندگی کا ترجیح اول بنائیں، نہیں، ترجیح اول دنیا ہے۔ تو در حقیقت یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا بھی انکار کیا ہے۔
فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے قیامت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، کوئی وزن ہم ان کے لیے مقرر نہیں کریں گے۔ یہ یکسو تھے دنیا کے لیے، یہاں پہ انہوں نے دنیا کما لی۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا فاستمتعتم بها، تم اپنی جو بھی فائدے تھے، مزے تھے دنیا میں اٹھا چکے، ان کا تمتع، ان کے جو ہے مزے اڑا چکے ہو، اب یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، جاؤ انہی قوموں میں داخل ہو جاؤ جو پہلے داخل ہو چکی ہیں دوزخ میں۔ ذالک جزاؤ جہنم بما کفروا، ان کا بدلہ دوزخ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، یہ کفر حقیقی ہے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میرے رسولوں اور میری آیات کو مذاق میں سمجھا، نان سیریس ہے، کبھی توجہ ہی نہیں دی اس کی طرف، مذاق کے انداز میں انہیں ڈیل کیا۔ اب اس کے بعد جو ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 109 میں اللہ کے کلمات کا، عام طور پہ تو ہم وہ سمندروں کو سیاہی بننے کا ترجمہ کرتے ہیں، بڑا اچھا ترجمہ کیا گیا ہے کہ جو سمندروں کی روشنائی، سیاہی کے ساتھ ایک ذرا کالک کا معنی آتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا، تو بہرحال مراد یہ ہے کہ وہ لکھنے والی شے جو جسے ہم روشنائی بھی کہتے ہیں، سیاہی بھی کہتے ہیں، کہ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں یا روشنائی بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں، یہ لکھ لکھ کے کلمے گھس جائیں گی، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کے کلمات سے مراد اللہ کی صفات بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی، ظاہر ہے اس کی ذات کی کنہ کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس کی جو صفات کمالات، ان کے کمالات بیان کرنے میں یہ سارا گھس جائے، ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ایک ان کا ظاہر بھی ہے، وہ ظاہر کیا ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو کائنات ہے وسیع و عریض، جس کو آج کے انسان نے شاید سب سے بڑھ کر جس کو دریافت کیا ہے، لیکن یہ کل دریافت بھی اس پوری کائنات کے اعتبار سے شاید جو ہے وہ کوئی 1% بھی نہ ہو، جو جتنی دریافت ہوئی ہے پوری کائنات کے مقابلے میں 1% بھی نہ ہو، جبکہ وہ دریافت اتنی ہے کہ اقبال کو کہنا پڑا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سیمے جاتے ہیں، اتنی بڑی دریافت ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کائنات جو ہے یہ در حقیقت اللہ کے کلمات ہی ہیں۔ کیسے؟ اللہ نے جو بھی شے بنائی ہے کلمہ کن ہی سے بنائی ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل سا مسئلہ ہے ربط حادث بالقدیم کا۔ کائنات کو ایکسیڈنٹل سمجھا جاتا ہے، حادث، یہ نہیں تھی وجود میں آ گئی، اس معنی میں حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، کائنات ایک وقت میں وجود میں آئی، اللہ کا ہمیشہ سے وجود ہے۔ اس قدیم کا اس حادث کے ساتھ ربط کیا ہے؟ اس ربط کو پرانے فلاسفہ نے جوڑا، اس میں وہ تنزل کا فلسفہ آیا، ذات باری تعالیٰ میں تنزل ہوا، ہوتے 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 یہ پینتھیزم کی صورت بن گئی، ہماؤس، وہ جو اللہ تھا اس نے کائنات کی صورت میں، یہ جو خدا تھا اس نے کائنات کی صورت میں حلول کر دیا، ظاہر ہو گیا، کائنات کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ درجہ درجہ بدرجہ اس میں جو ہے تنزل ہوتا رہا۔ پھر کسی نے اس میں کوئی خیال کر کے تو اسے کہا نہیں نہیں، یہ اللہ کا تنزل نہیں تھا، یہ عقل کا تنزل تھا، پہلی عقل تو پہلا آسمان، تو پھر دوسری عقل، تو کرتے کرتے یہاں تک پہنچے۔ اس کو اگر آپ اللہ کے کلمہ کن کا تنزل مانیں تو یہ زیادہ مناسب بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کن ہو جا، وہ ہو گیا، کیا ہوا؟ نور ہو گیا۔ وہ جو نور ہو گیا، اس نور کو سے جو بھی اللہ نے فرشتے بنائے، انسانی ارواح بنائی، وہ بھی کلمہ کن سے بنی۔ پھر اس سے آگے ایک اور کن آیا تو وہ نور نار میں بدل گیا۔ جب وہ نار میں بدل گیا، یہاں تک تو اب ہمارا علم بھی پہنچ چکا کہ یہ ساری جو کائنات وجود میں آئی ہے ایک ناری کرے میں بہت بڑے بڑے دھماکے ہونے کے نتیجے میں وجود۔ تو بہرحال جب وہ نار ہو گئی تو اس کی لپٹ سے جو انویزیبل پارٹ آف فلیم ہے اس سے جنوں کو بنایا، ایک اور کن کے نتیجے میں۔ پھر ایک کن ہوا، دھماکے ہوئے، کرے وجود میں آ گئے، پھر پتہ نہیں کتنے کن ہوئے ہوں گے، بارشیں ہوئیں، گیسیں نکلیں، یہ ہوا وہ ہوا، کروڑوں اربوں سال کا عمل ہے، یہ ہماری یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ پھر اس میں زندگی کا آغاز ہوا، ہر مخلوق کے لیے ایک علیحدہ کن، ہر شے کے لیے ایک کن۔ تو در حقیقت یہ ساری کائنات اللہ کے کلمات کا مظہر ہے۔
تو وہ انسان جو کائنات کی کھود میں لگے ہوئے ہیں، اگر تمہارا سارا علم، جو تمہارے سارے وسائل اس میں جت جائیں تو اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ابھی آپ سوچئے، یہ تو قرآن مجید نے ایک ایکسپریشن دی ہے نا، ایک طریقے سے سمجھا ہے۔ آج کہاں پہنچے ہم نے جہاں تک پہنچے وہاں کے فاصلے ناپنے کے لیے ہمارے پرانے طریقے سارے ختم ہو گئے، کروڑ ارب خرب سب ختم ہو گئے۔ ہم نے کہا اگر ایک باڈی روشنی کی رفتار سے حرکت کرے، 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرے، تو ایک سال میں جتنا فاصلہ وہ طے کرے گی یہ ایک نوری سال ہے۔ اس نوری سال سے فاصلے ناپنے شروع کیے تو وہ بھی خربوں نوری سال ہو گئے، اور کائنات کی انتہا ابھی بھی نہیں معلوم۔ تو جو معلوم بھی ہے، اس زمین کی ساری مخلوق کو ناپنا شروع کریں تو نہیں لکھ سکتے، تو کائنات کو کہاں لکھ کے مکاؤ گے؟ تو اگر تم اس میں کھو بھی جاؤ تو اس کا اینڈ نہیں معلوم کر سکتے۔ دوسری طرف بہرحال یہ اللہ کے کلمات ہیں، ان پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ یاد آنے چاہیے۔ اللہ کی آیات بھی ہیں، ہر شے اللہ کی جو مخلوق ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اس نشانی کو دیکھ کے اللہ یاد آنا چاہیے۔ یہ تو درست طرز عمل ہوگا، لیکن یہ کہ انسان اس میں کھو کے اللہ سے بالکل غافل ہوتا چلا جائے، اسی میں مستغرق ہوتا چلا جائے، یہ وہ چیزیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ اب میں چاہتا تو نہیں تھا، لیکن بات جہاں تک پہنچی ہے تو میں اگلی آیت کو بھی ان کے ساتھ جوڑ لیتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے نا نور و بشر کا، اور ویسے آپ اگر کہیں دیوبندیوں کی مسجد میں جائیں تو ان کے ہاں عام طور پہ ان دو آیتوں کی جو ہے نماز میں پڑھی جاتی ہیں، انہیں بہت سواد آتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اور بریلویوں کے ہاں اکثر و بیشتر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہم نے قرآن بھی بانٹ کے رکھا ہوا ہے، اپنی بوٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو نور و بشر کا مسئلہ ہے بڑا جھگڑا پیدا کرتا ہے ہمارے ہاں۔ جب ہم بھی چھوٹے تھے تو ساری بحثیں یہی چلتی تھیں۔ ایک طرف یہاں پہ جب کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بھی ایک بشر ہوں تمہاری ہی طرح۔ اس کا ایک سیاق و سباق ہے۔ وہ سیاق و سباق کیا ہے کہ وہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ ہماری طرح کا انسان ہے، اس کی بات اگر مانیں گے، اللہ نے اتارنا ہوتا فرشتہ ہوتا تھا، ہماری طرح کا آدمی کیوں ہوتا ہے؟ یہ ان کی بات کو سیکنڈ کیا جا رہا ہے۔ انما انا بشر، یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہو تم کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن جو بات تم نہیں دیکھ رہے وہ کیا ہے؟ میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ جب یہ وحی ہو جاتی ہے اس کے بعد بندہ تمہاری طرح کا بشر نہیں رہتا ہے، چیزیں دیگ رست بن ہے۔ یہ قرآن جب اندر جاتا ہے اب ایک نئی شے بن جاتی ہے، چنانچہ وہ جو نئی شے ہیں وہی محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو روزہ رکھتے تھے وہ رات کو بھی ہوتا تھا، اگلے دن بھی ہوتا تھا۔ بعض صحابہ نے کوشش کی کہ ہم بھی پیروی کریں، حضور نے روک دیا، کہہ رہے تم میری پیروی نہیں کر سکتے، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تو اس کا معنی اگر آپ محض یہ بشرا لے لیں، بشر وہ جو ڈھانچہ ہمیں نظر آتا ہے، بشرا، چہرہ مورا، چہرہ بشرا، تو یہ جو بشرا ہے، یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ جو ہولا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے یہ مٹی کا جو بنایا ہے، اگر یہی کل ہے تو یہ بھی در حقیقت آپ نے اصل انسان کو نہیں پہچانا۔ وہ اصلیت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان میں اللہ نے اپنی ایک روح پھونکی ہے، فنفخت فیہ من روحی۔ وہ روح کیا ہے؟ وہ امر اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے، اس کے اندر نورانیت ہے۔ وہ روح تو ملائکہ کے ساتھ بنی ہے، بلکہ ملائکہ سے پہلے بنی ہے۔ تو اب یہ جو آج کی جو دنیا ہے، اس دنیا میں چونکہ انسان کا وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا، روح انسانی سے انسان غافل ہو کے جسم پر اس کی توجہ مرتکز ہو گئی، اسی کا مظہر یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ بحث کھڑی ہو گئی نور و بشر کی۔ جو صوفی بنے گا وہ کہے گا انہیں روٹی بھی نہیں کھا دی تھی، حضور کا سایہ بھی نہیں تھا، جسم کا صاف انکار۔ اور جو بنے گا دوسری طرف آئے گا اس کو حضور کی نورانیت کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ اصل میں یہ تو نور و بشر ہر انسان کے اندر گویا جمع ہے،
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ جسم ہے، اس کی بھی کیفیت یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں مجھے جنت کے 70 مردوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی. وہ کوئی عام انسانوں کی طرح کے جسم نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ جو حضور کا روحانی مقام و مرتبہ ہے، جو اس کی حیثیت ہے کہ آپ جو ہے معراج پہ گئے، اللہ تعالیٰ تک پہنچے، ملاقات ہوئی، تو یہ مقام و مرتبہ. تو اس اعتبار سے یہ دونوں چیزوں کو جمع کر کے تو جیسے وہاں پہ بنتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی کے اندر بھی ایک یہ ہمارے سامنے وسیع و عریض کائنات ہے، اس پر غور و فکر ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ کہ اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے، یہ بنانے والا کون ہے، ہر شے کی بناوٹ، اس کا موجودگی وہ دلیل بنے، وہ ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنے کہ میرے اللہ کے یہ کمالات ہیں، یہ اس کے کلمات ہیں. تو بہرحال ایک صحیح طرز عمل یہ ہوگا کہ ہم دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی ایک بیلنس زندگی بسر کریں. اور بیلنس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہماری ترجیح دنیا ہو، دنیا سے ہم واقف ہوں، دنیا کے ہمیں علم ہو، دنیا سے ہم غافل نہ ہوں، دنیا کی معلومات ہمیں پوری ہو، لیکن یہ کہ ہماری ترجیح آخرت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو نظام العمل اور لائے عمل ہو وہ قرآن مجید سے اخذ شدہ ہو. یہ وہ شے ہے کہ جو نجات کا ذریعہ ہے دنیا و آخرت میں. یہ وہ روشنی ہے جو دنیا میں بھی انسان کو، انسانوں کے درمیان اس روشنی کے ذریعے سے انسان چل سکتا ہے، اور آخرت میں بھی یہی سرخرو کرے گی. اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.